بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ لہب کی مختصر تفسیر پارٹ 2۔ ربیع بن عباد دہلی اپنے اسلام لانے کے بعد اپنا جاہلیت کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظلم مجاز کے بازار میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لوگو لا الہ الا اللہ کہو تو فلاح پاؤ گے۔ لوگوں کا مجمع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آس پاس لگا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہی ایک گھوڑے چمکتے چہرے والا بینگی آنکھ والا جس کے سر بڑے بالوں کی 2 مینڈیاں تھیں آیا اور کہنے لگا لوگو یہ بے دین ہے، نعوذ باللہ جھوٹا ہے۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے مجمع میں جا کر خدا کی توحید کی دعوت دیتے تھے اور یہ شخص پیچھے پیچھے یہ کہتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے تو لوگوں نے کہا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ابو لہب ہے لعنت اللہ۔ مسند احمد۔ اللہ تعالیٰ اس صورت میں فرماتا ہے کہ ابو لہب برباد ہوا، اس کی کوشش غارت ہوئی، اس کے اعمال ہلاک ہوئے، بالیقین اس کی بربادی ہو چکی، اس کی اولادیں اس کے کام نہ آئی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قوم کو خدا کی طرف بلایا تو ابو لہب کہنے لگا کہ اگر میرے بھتیجے کی باتیں حق ہیں تو میں قیامت کے دن اپنا مال و اولاد خدا کو فدیہ میں دے کر اس کے عذاب سے چھوٹ جاؤں گا۔ اس پر یہ آیت ما اغنی اتری۔ پھر فرمایا کہ یہ شعلے مارنے والی آگ میں جو سخت جلانے والی اور بہت تیز ہے داخل ہوگا، اور اس کی بیوی بھی جو قریش عورتوں کی سردار تھی، اس کی کنیت جمیل تھی، نام عروہ تھا، حرب بن امیہ کی لڑکی تھی، ابو سفیان کی بہن تھی، اور اپنے خاوند کے کفر و عناد، سرکشی و دشمنی میں یہ بھی اس کے ساتھ تھی، اسی لیے قیامت کے دن عذابوں میں بھی اسی کے ساتھ ہوگی۔ لکڑیاں اٹھا اٹھا کر لائے گی اور جس آگ میں اس کا خاوند جل رہا ہوگا ڈالتی جائے گی، اس کے گلے میں آگ کی رسی ہوگی اور جہنم کا ایندھن سمیٹتی رہے گی۔ یہ معنی بھی کیے گئے ہیں ہم مارت الحبت سے مراد اس کا غیبت گو ہونا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ یہ جنگل سے خاردار لکڑیاں چن لاتی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں بچھا دیا کرتی تھی، اور یہ بھی کہا گیا ہے کیونکہ یہ عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فقیری کا تانا دیا کرتی تھی تو اسے اس کا لکڑیاں چننا یاد دلایا گیا ہے، لیکن صحیح قول پہلا ہی ہے، واللہ اعلم۔